اسٹیبل کر دیتے. اگر کسی ادھر اللہ دیتا مولا خود ہی دیتا, اسٹیبل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کرنسی کو کیسے اسٹیبل کریں گے یہ؟ دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو غریب تو کس حد تک آخر تک جائے گا جی. مجھے نہیں پتا لیکن شیخ صاحب غریب فرسٹ مار رہے ٹائم ہیں. لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہم خودکشی کرنے کو کہ تیار ہمارے ہے. میٹر اٹھار کے لے گئے ہیں. اب خودکشی تو جی اس زندگی سے بہتر ہی ہے اس ملک میں. اب دیکھیں کوالٹی آف لائف اور لمبی زندگی, کوانٹٹی آف لائف سے کوالٹی آف لائف بہتر ہے. اب کوالٹی آف لائف کیا ہے اس ملک میں؟ ہمیں اپنے سے نیچے والا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا. ہم بتا رہے ہیں ٹی وی پہ کہ 6 لاکھ روپے کا بیڑا خریدا گیا, 14 لاکھ روپے کے جناب علی کراچی میں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ناموں کی, خدا کے نام کو ساتھ لگا کے. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ یہ 20 لاکھ نوجوان جو ہیں, آپ کی جی ڈی پی اس کا مقابلے میں ہوگی؟ کبھی نہیں ہو, ان سے تو نہیں ہوگی جی. آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے وزیر خزانہ کا کہ منشی صاحب کا کہ جہاں نواز شریف جائے وہاں چل پڑتا ہے؟ اور بھائی اور رشتہ دار بھی ہیں, کیا بات ہو گئی ہے؟ پوری فیملی جاتی ہے. اگر بیگم صاحبہ جا کے 50,000 پاؤنڈ کے لوئی وٹون کے وہ جو بیگز خرید لیتی ہے تو کیا پرابلم ہے, کیا مذائقہ ہے؟ اب بات یہ ہے, 2 چیزیں جو میں نے پوچھنی ہے آپ سے, یعنی کہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے اس میں ایک مخصوص شخص کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. وہ مخصوص شخص کون ہے؟ میاں محمد منشا, جس کو پہلے بھی کئی دفعہ فائدہ پہنچایا گیا, اب بھی پہنچایا جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو, اس کو روکو. بس ایک آگے ٹکر آ گیا, خبر آ گئی, بزنس ریکارڈر نے چھاپ دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاپا کی ریٹائرمنٹ کے بعد راج کمار غلطی سے کہہ گیا, کیا ارسلان افتخار پہ بند کیسز جو ہیں کھل جائیں گے؟ دیکھیں جو آدمی, میں کسی کا نام نہیں لیتا مبشر لقمان صاحب, راج کمار کو تو لے سکتے ہیں, وہ تو جو آدمی ریٹائر ہوتا جائے گا وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتا جائے گا. میں سب کے لیے یہ پیمانہ رکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بلدیات کی ڈیٹ رکھی ہے 11 یعنی 2-3 دن پہلے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے. کوئی ان کی نیت جو جس قسم کی یہ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. جس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور جو انہوں نے میں سوری مجھے کنٹیمپ میں بے شک اندر کر لے کوئی, میں نے عمران خان کو میسج یہ دیا تھا کہ بلدیاتی انتخاب پلیز دسمبر کے بعد کروانا, اگر یہی سب کچھ رہے تو تم وہی ہونا جو جنرل الیکشن میں ہوا ہے. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ سر جی یہ حکومت تو بہت سارے منصوبے سوچے بیٹھی ہے کہ نیا چیف آ جائے, چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس, اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے. جو آپ نجکاریوں کی بات کی ہے ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے صورتحال کیا ہے. جو جہاز جہاں کھڑا ہے مبشر لقمان صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا, اگر یہ نجکاری پہ گئے, یہ ٹوٹے پھوٹے جو کھلونے رہ گئے نا, کن ٹوٹے قسم کے جہاز, یہ کبھی کبھی جو جوش کھا کے اڑ جاتے ہیں, یہ جو جہاز اگر یہ گئے پرائیویٹائزیشن کے لیے, نجکاری کے لیے, جو جہاز جہاں کھڑا ہے وہاں رک جائے گا, جو ٹرین جہاں کھڑی ہے وہاں رک جائے گی. اور یہ ریلوے کے مزدور شادمان سے لے کے اور مال روڈ تک, اور مال روڈ سے لے کے کیرج فیکٹری تک ایک ایسا سما ہوگا کہ ان کے بڑوں سے نہیں سنبھلے گا. انہوں نے وہ پرانے وقت دیکھے ہیں. ابھی یہ ان کی اپنی اپوزیشن ہے, یہ ساری ملی ہوئی اپوزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد شیخ رشید نکلے گا. اگر بھوکے ننگے بے روزگار نکلنا چاہتے ہیں, الیکشن کے امیدوار نہیں, الیکشن کے امیدواروں کے لیے اور لیڈر ہیں. پھر مجھے یہ سارے تانا دیتے ہیں جی کہ یہ اکیلا جرنیل ہے, انجن ایک ہی کافی ہوتا ہے, ڈبے ٹوٹے پھوٹے ساتھ چل پڑتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان بے روزگاروں کی آواز بن کے نکلنا چاہتا ہوں جن کی اس ملک میں کوئی آواز نہیں ہے, پنشن والوں کی کوئی آواز نہیں ہے اس ملک میں, جن کے ادارے نجکاری کرنے جا رہے ہیں. یہ لوگ دوسرے چلا سکتے ہیں تو یہ لوگ نہیں چلا سکتے. کوئی اپائنٹمنٹ ایسی نہیں ہو رہی جو ان کی ذات سے وابستہ نہ ہو, کوئی بندہ ادارے میں ایسا نہیں لگ رہا. شیخ صاحب میں آتا ہوں اس بات پہ, ان کے ساتھ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ اگر نجکاری سے پرائیویٹائزیشن سے اتنا ہی فائدہ ہے تو پلیز فیڈرل کیبنٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں, کارکردگی بہتر ہی ہو جائے گی. پولیس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں, سب کو پرائیویٹائز کر دیں, تاکہ پرائیویٹائزیشن کا اتنا فائدہ ہے
تو پھر یہ بھی ان کے بھی فائدے ہم اٹھا لیں. ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. شیخ رشید ہمارے ساتھ تھے. شیخ صاحب, آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت ڈیمانڈ چل رہی ہے اور بہت ینگسٹرز جو ہے نا, یوتھ سوشل میڈیا کی, وہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور وہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں, یعنی ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ایز این اینکر آف ARY وائی ٹیلی ویژن, میں یہ ایز اے سٹیزن ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان, شیخ رشید احمد اور ڈاکٹر طاہر القادری, اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو اس ملک میں واقعی کرپٹ نظام کی تبدیلی جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہے. کیا آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ اکٹھے ہو سکیں پاکستان کو بچانے کے لیے؟ ان تینوں لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, بلکہ ساری اپوزیشنوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو ایک نمبر کی اپوزیشن ہے, جو 2 نمبر کی ہے, اپوزیشن جو 2 نمبر کی ہے, دیکھیں میں عرض کروں, میں عمران خان صاحب سے 2 میٹنگز اس سلسلے میں کر چکا ہوں, اور مجھے اگر وقت ملا تو میں طاہر القادری صاحب سے باہر جا کے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ نکل پڑے اور آپ کو پیچھے آنا پڑے, اور اس وقت پھر اس لوگوں کا اپنا لیڈر ہوگا, ایک ینگ ریولیوشنری لیڈر ہوگا, 30 35 38 40 سالہ, اور نکلے قوم اس کے پیچھے, ہم پیچھے ان کے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے. شیخ رشید ذہنی طور پر تیار ہے کہ 10 محرم کو نکلے گا. میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں عمران خان اور طاہر القادری کے پیچھے نکلوں. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے اپنا حق, اپنا ملک کس طرح قبضے سے چھڑائے؟ جیسا پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لگتا ہے اس ملک پہ قبضہ ہو گیا صہیونی طاقتوں کا, ہم کس طرح سے اپنا ملک واپس لیں؟ بجی یا مریں یا مر جائیں, یہ مافیا بہت سٹرونگ ہو چکا ہے. دیکھیں ہر ادارے پہ لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے, سارے ہی ادارے تباہ ہو گئے ہیں. میں پہلی دفعہ مبشر لقمان صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے میری رائے نہیں تھی. میں تنہائی میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر ادارے کی ایبلٹی اور کوالٹی ڈیمیج ہو گئی ہے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے اس ادارے کی وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اس سطح کی نہیں رہی, عمومی قسم کی ہو گئی ہے, ایوریج ہو گئی ہے. جو ایکسٹرا آرڈینری لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ نایاب ہیں, وہ کامیاب ہیں, اور وہ لوگ آگے لائے جا رہے ہیں جو اس ملک میں شخصی حکمرانی, جمہوریت کے امبریلے نیچے اگنے والے ڈکٹیٹروں کی سوچوں کو تحفظ دے رہے ہیں. قوم ساری دھوپ میں ہے اور ان ڈکٹیٹروں کے لیے چھاؤں کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے, میں نے آپ کو کہا کہ فروری تک یہ پھل پکے گا. یہ لوگ نہیں دے سکتے بل, ان کے ذہن میں خمار ہے. ان کو ایک نظام جو یہ دیکھ کے آئے ہیں 10-12 سال تک, جس میں آدمی اشارہ کرتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے, نہ وہ اس قابل ہے, نہ ان میں صلاحیت ہے, نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے. میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں غریب کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں, وہ خود دیکھ رہی ہیں, جس میں وزیر ہی نہیں آتا جواب دیں. آپ مبشر لقمان صاحب دیکھیں, میں نے اس دفعہ سوال نہیں ڈالا. آج بھی میں قومی اسمبلی گیا تھا, میں نے کہا دیکھوں کیا صورت حال ہے. انہوں نے کہا شیخ صاحب, میں نے کہا جس سوال کا جواب ہی نہیں آنا. دیکھیں اسمبلی میں سپیکر کا ایک ہی کام ہے, مجھے اٹھا کے اس سیٹ سے اس پہ کر دے, اس سے اس پہ کر دے, تاکہ میری آواز سنی نہ جا سکے. کیا ہے وہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, اتنا پیسہ آمزہ ہے. اب میں یہ کوئی کہوں گا تو لوگ کہیں گے میں جمہوریت کے خلاف نہیں بات کرتا. یہ ملک جمہوریت اغوا ہو گئی ہے بالرضا سے. اس رضا میں عوام بھی شامل تھے. یہ اغوا بالرضا ہوا ہے, اغوا بالجبر نہیں ہوا. اور اس دھاندلی میں اغوا بالرضا اس لیے کہتا ہوں کہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دھاندلا ہوا ہے, آصف زرداری نے کہا ہے کہ راجن پور پہ لٹ گئی ہماری ساری جمہوریت, عمران خان نے کہا جناب ہم الیکشن کو مانتے ہیں, ریگنگ کو نہیں مانتے. کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے تھو نہیں کی اس الیکشن کے رزلٹ پہ اور اس کو دھاندی, لیکن سارے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اس الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. بلکہ کئی لوگوں نے فونوں میں مبارکبادیں ٹکائی, جاتی عمرہ میں مبارک ہو, قلعہ دوارکا آپ نے فتح کر لیا اور 2/3 وزارتیں آپ نے لے لی ہیں, 2/3 ووٹیں آپ نے لے لی ہیں. رزلٹ کیا ہے جی؟ ابھی تک بین لگی ہے 5 مہینے سے سرکاری نوکریوں پہ. کلرک کی نوکری نکلے گی, اسسٹنٹ کی نکلے گی,
ڈائریکٹر اور جو کمپنی کے ہیڈ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں 80 سال کا بھی. یہ نیا فیشن آیا ہے اس ملک میں. نواز شریف کے دور میں ایک نیا فیشن آیا کہ سینئر سٹیزن اوور 80s آر مور اٹریکٹو دین ینگ کراؤڈ آف 30 to 50. وہ کچھ کر نہیں سکتے نا, پیمپر پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, لارج سائز پیمپر بس. ہاں تو کر نہیں سکتے نا. یہ ایک نیا ماحول بنا نواز شریف کی حکومت کا کہ 80 سال سے اوپر والا اور تعلیم بالغان کا ہیڈ ہے, وہ صدر ہوگا, وہ فارن منسٹر ہوگا, وہ الیکشن کمیشن ہوگا, وہ اور جتنے نئے ہیڈ آ رہے ہیں اداروں کے ان کو کہا عمر کی کوئی حد نہیں, قبر میں لاتے ہوں تب بھی قبول ہے. سانس چلنا چاہیے بس. اگر سانس چل رہا ہے تو آپ ٹھیک ہیں, کیونکہ فیصلہ تو ایک شخص کا ہے نا سر جی, فیصلہ ایک شخص کا ہے. اگر اس ایک شخص کا بس چلے, اگر اس ایک شخص کا بس چلے تو وہ چیئرمین سی پی آر بھی خود بن جائے, وہ چیف جسٹس بھی خود بن جائے, وہ ابھی بھی وہی ہے, ابھی بھی وہ سب کچھ ہی خود بن جائے. شیخ صاحب ابھی بھی وہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. شیخ رشید احمد تھے. جانے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پرومو دکھانا چاہتا ہوں ڈرون اٹیکس کے اوپر, اس ڈاکیومنٹری کا جس کی پروڈیوسر ایگزیکٹو پروڈیوسر جمائمہ خان ہے. اور یہ تمام پاکستانیوں کے لیے اب لمحہ فکری ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے غیر ملکی جو ہے, جو پاکستانی نہیں ہیں, جن کے یہاں پہ سٹیکس بھی نہیں ہیں, وہ اتنی شدت سے اب سمجھ رہے ہیں کہ ڈرونز غلط اور غیر انسانی اور انسانیت سوچ سلوک ہے, تو ہم کیوں نہیں اس پہ اکٹھے ہو رہے. واچ دس اینڈ انٹل منڈے. اللہ حافظ. اور یاد رکھیے گا کہ منڈے کو عمران خان چیئرمین تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پہ. دا ښځینه خو دهشتګر نه دي, دی به وجود چې زموږ هغوس هیڅ چاته نه رسوي. 175 children had already been murdered by US drone strikes in Pakistan. One of the things we heard from several people is that they didn't know what America was before drones. And now what they know of America is drones and terror. 6 seconds before missile impact, something runs around the building. I believe there was a child killed.